ارے بھائی منٹو تو بہت بڑا فنکار تھا. اس نے تو سیاہ حاشیے میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک معیار متعین کر دیا. چھری پیٹ چاک کرتے ہوئے نیچے تک آئی تو ہزار بند کٹ گیا. غلطی مسٹیک ہو گیا. بس مسٹیک یہاں پہ ختم. ارے بھائی معنی کا ایک جہان بھر دیا ان 4 جملوں میں. اور وہ زخمی کو گنگا رام ہسپتال لے جاؤ. جی جی. اب آخر میں جملے کو پکڑ کے پورے مائکروف کو کہاں پہنچا دیا. تو یوں کہہ لیجئے کہ سارے تو نہیں لیکن کچھ شاید کچھ پوائنٹ کرنے کچھ اشارہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا یہ میں تو نظم لکھتا تھا، غزل لکھتا تھا، کہانی کا خاکہ سا ذہن میں آ جاتا تھا لیکن میں لکھتا نہیں تھا. میں کہہ رہا تھا اچھا یہ خیال کہیں شاعری میں کھپ جائے گا. اب اگلی کہانی سے ملاقات ہوتی، تیسری کہانی سے ملاقات ہوتی، پھر وہ پچھلی کہانی بہت یاد آتی، یار کاش میں اسے لکھ لیتا. بس پھر ایک دن میں لکھنا شروع ہوا. یہ 20 سال میں لکھے گئے. 20 سال میں. 20 سال جی. اچھا نظم اور غزل جی دونوں میں آپ نے یس. اپنا قلم آزمایا. صنف کا انتخاب آپ موضوع کی مناسبت سے فرماتے ہیں یا تجربہ جو ہے وہ خود سے صنف کا انتخاب کر لیتا ہے؟ دونوں صورتیں ہیں. اچھا. دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں مطلب مختلف اوقات میں چل رہی ہوتی ہیں. رائٹ. غزل کی تو یہ صورت ہے کہ اس کا ایک بڑا کافر سٹرکچر ہے جس سے سرے منہ انحراف نہیں کر سکتے آپ. اس کے لیے تو لازم ہے کہ کوئی مصرع، کوئی زمین، کوئی مطلع اچانک سے چمک جائے. وہ اس کا ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. جس طرح ایولانش. ارے مجھے منیر نیازی یاد آ گئی. اس می سے بھری شب میں بجلی جو چمک جائے. ہاں یس. تو ایولانش جب آتی ہے سیاچن وغیرہ کے گلیشیئر علاقے میں تو اس کا ایک ٹریگر پوائنٹ ہوتا ہے. برف گرتی رہتی ہے تو جو گریویٹی کی طاقت اور اس برف کا وزن جو گریویٹی پر قابو پا لے، بعض اوقات اس میں اتنا سا وقفہ رہ جاتا ہے کہ وہ ایک آواز سے بھی ٹریگر کر جاتی ہے. تو غزل ٹریگر ہوتی ہے کسی مصرے، کسی زمین، کسی قافیہ ردیف سے. نظم کا تجربہ الگ ہے. نظم آپ کے فکری منطقے، شعور اور لاشعور، ویسے تو غزل بھی لیکن خاص طور پہ نظم شعور و لاشعور کی مشترکہ کارستانی ہے، مشترکہ کاوش ہے. اور اس کا عموماً کچھ مصرے اس تیزی سے آنا شروع ہوتے ہیں کہ اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں تو مجھے فوراً کنارے پہ گاڑی روک کے وہ مصرے لکھنے پڑتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے عصر حاضر کے ممتاز اردو شاعر، فکشن نگار، محقق، نقاد، ماہر لسانیات محترم شہزاد نیر سے. شہزاد بھائی، کچھ احباب کا خیال ہے کہ مشاعرے کے لیے لکھی جانے والی شاعری جی اس شاعری سے مختلف ہوتی ہے یا ہونی چاہیے جو شعری مجموعے کا حصہ بنتی ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ لکھتے وقت ایسا کوئی خیال، ایسی کوئی تخصیص اور امتیاز جی شاعر کے پیش نظر نہیں ہونا چاہیے. لکھتے وقت تخلیقی عمل ایک دیانت کا تقاضا کرتا ہے. تخلیقی عمل خود کو اپنے تخلیقی سیلف کے حوالے کرنے کا نام ہے. واہ 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 واہ. اس دوران میں یہ خیال تخلیقی عمل خود کو اپنے تخلیقی وجود کے، اپنے تخلیقی سیلف کے حوالے کرنے کا نام. واہ. سپردگی وہ ہونی چاہیے. اگر وہ نہیں ہے تو کلام میں نہ تاثیر آتی ہے، نہ گہرائی آتی ہے، نہ اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. بجا فرما. تو بوقت تخلیق یہ خیال شاعر کے پیش نظر بالکل نہیں رہنا چاہیے. ہاں جب بہت ساری غزلیں، بہت ساری نظمیں تخلیق ہو چکی، اب آپ ایک مشاعرے میں ہیں،
مشاعرے بھی سب ایک طرح کے تھوڑے ہوتے ہیں. کچھ پبلک مشاعرے ہوتے ہیں, کچھ طلباء و طالبات والے مشاعرے ہوتے ہیں, کچھ اہل نظر, اہل فکر, اہل سخن کے مشاعرے ہوتے ہیں, کچھ ادبی نشستیں ہوتی ہیں. تو پھر تو ایک شاعر اپنا ایسا کلام منتخب کرنے میں آزاد ہے جو اس ماحول, اس مشاعرے کے اس ماحول کے مطابق ہو, اور یہ اختیار تو اس کے پاس ہے اور ہونا بھی چاہیے, اور میرا عمل بالکل اسی پر ہے. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ جو شاعر گھر سے طے کر کے جاتا ہے کہ آج میں نے یہ کلام سنانا ہے, کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھی داد بھی وصول کرے. مشاعرے کی ایک حرکیات ہوتی ہیں, ایک مکینکس ہوتی ہیں, وہ کچھ چلتا ہے, کچھ اوپر جاتا ہے, پھر نیچے آتا ہے, پھر تو جس مقام پر آپ نے پڑھنا ہے اس وقت مشاعرہ کہاں تک پہنچا ہے. تو عموماً میں اپنی باری آنے سے 5 منٹ پہلے, 3 منٹ پہلے, 10 منٹ پہلے یہ طے کرتا ہوں مشاعرے کا موڈ, ماحول, سامعین اور جس انداز کا کلام چل رہا ہے, تاکہ اسی فلو کو لے کر آپ آگے چلیں. ہاں, رنگ اپنا اپنا ہوتا ہے, انداز اپنا اپنا ہوتا ہے, اور بعض اوقات آپ اس میں ایک ایسا نیا رنگ بھر دیتے ہیں مشاعرے میں جو کہاں کا کہاں لے جاتا ہے پروگرام کو. میں تو وہ شاعر ہوں جو نظمیں بھی سناتا ہوں مشاعروں میں جو کم سنائی جاتی ہیں. بجا فرمائیں. ہاں جی. شہزاد بھائی, ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اعلیٰ درجوں میں جو علمی تکمیل ہے جی, اس کا راستہ کھولتی ہے. اچھا, میں نے جاپان کے طرز تدریس کو پڑھا. میں کبھی جاپان گیا نہیں, لیکن دیکھا کہ وہاں کیسے پڑھاتے ہیں. فرانس, انگلینڈ وغیرہ میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, اور میں خود کوشش خواہش کر کے, بلکہ جو ان کے وہ محلات ہیں ان کے ساتھ ہی بالکل ایک ہائی اسکول تھا, تو میں وہاں پہنچا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے میمورائزیشن اینڈ ریپروڈکشن اس پر زور ہے, تخلیقیت پر نہیں ہے. تو ہماری جو پرائمری تعلیم ہے یا پھر مڈل لیول کی, ایون میٹرک تک میں شامل کروں گا, اس کو کہیں کسی اور انداز میں استوار کرنے کی ضرورت ہے. یہ خشت اول یہ صحیح زاویے پہ حد رکھنے کی میں ضرورت مارکا. یہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا تو مجھے شدت سے احساس ہوا کہ کاش ان کی بنیاد کی جو خشت اول ہے وہ اچھی ہوتی. کاش. مجھے یہ تکلیف رہتی تھی اور رہتی ہے کہ میں کیا کروں کہ ڈی لرن کروا سکوں. ہاں جی, وہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے سائنسدان لفظ استعمال کرتے ہیں امپرنٹنگ. دماغ پر جو امپرنٹنگ ہو گئی, اب وہ کھرچی نہیں جا نقشے اول جو وہ ہو گیا. نقشے اولی جو بن گئے. آپ نے وقفہ عمر کی دھوپ جی توپ خانے کی ٹریگنومیٹری میں گزاری. کیا اچھی بات. لیکن آپ کی ذات کا جی بہت بڑا اور زیادہ طاقتور حصہ وہ تمدنی رنگ لیے ہوئے ہیں. جی, آپ آنے والی نسلوں کے لیے اپنے لیے کس شناخت کا انتخاب فرمائیں گے؟ میں بغیر ہچکچاہٹ کے اور بغیر سوچے, میں بطور لکھنے والا واہ اپنی شناخت چاہوں گا. پروفیشن میرے دل کے قریب, مجھے اس پر فخر ہے. جی جی جی, وہ بہرحال ایک پروفیشن ہی ہے. میں وہ ہوں جو اپنی شاعری میں ہوں. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. بہت اچھے, بہت اچھے, بہت اچھے.